نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ آج سورہ کہف کی آیت 25 to 26 میں ہم جانیں گے کہ اصحاب کہف نے غار میں کتنی مدت قیام کیا، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہے۔ وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بے شک یا رب العالمین تجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آیت 27 to 28 میں صبر آزما حالات میں داعی کے لیے ہدایات بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اور اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں صالحین لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اور ہماری محفلیں اور ہماری تنہائیوں کو سنوار دے۔ آیت 29 to 31 میں ہم جانیں گے کہ کیا حق کو پوری طرح بیان کر دینا چاہیے، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچٹ جیسا ہوگا، چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ۔ استغفر اللہ۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا۔ وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنا حسین اجر اور کتنی حسین آرام گاہ۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین تو اپنی رحمت کے صدقے، اپنے رحیم ہونے کے صدقے، یا اللہ تو ہمیں بھی اور ہمارے ماں باپ، ہمارے تمام پیاروں کو جنت عدن عطا فرمانا۔ آیت 32 to 36 میں دنیا داری کے مغالطوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ بے شک اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنے والا بنانا،
آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔